پہلی وحی کے الفاظ کیا تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے الفاظ تھے۔ ہجرت مدینہ کب ہوئی؟ نبوت کے 13ویں سال میں اور 682 عیسوی میں ہوئی۔ میزبانی کا شرف کس نے حاصل کیا؟ 12 ربیع حضرت الاول ابو ایوب انصاری۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو حجت الوداع کب ادا کیا گیا؟ 10 ہجری میں۔ آپ کا وصال کب ہوا؟ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیر کے دن ہوا۔ سب سے آخری نبی کون ہے؟ سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جانپور سے بڑی خبر۔ مدرسہ جامعہ عربیہ سیدنا عمر فاروق سیاؤ میں سوموار کو ہوا ایتہاسک اجلاس عام، جہاں روحانیت، علم اور جنون نے مل کر ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ پورا پریسر سب سے بڑے جلسے کی گواہی دیتا نظر آیا۔ شام ہوتے ہی تلاوت، تفسیر اور علمی تقریروں کی برسات شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں کی بھیڑ میدان میں امڑ پڑی۔ مکھیہ اتیتھی مولانا مفتی محمد خالد صاحب نے قرآن کی رحمت، دین کی اہمیت اور امت کی ذمہ داریوں پر جوشیلا بیان پیش کیا، جسے سن کر شروتا روحانی کیف میں ڈوب گئے۔ اس کے بعد شہنشاہ خطابت مولانا انیس احمد آزاد صاحب نے اپنے شاہی انداز میں بھیڑ کو ایسا مگدھ کیا کہ پورا میدان نعروں اور تالیوں سے گونج اٹھا۔ کاریکرم کے سب سے مہتوپورن پل میں 12 طلبہ کی دستار بندی کی گئی۔ ابو حذیفہ محمد عدنان، محمد جاوید، محمد حذیفہ، سیف علی، محمد احراز، محمد امن، محمد غزالی، ذکا اللہ، محمد ابرار، محمد عمران اور ابو ذر، جنہیں علماء نے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ انت میں مولانا انیس احمد آزاد نے دیش میں امن و امان کی دعا کرائی اور مدرسے کے صدر مولانا خورشید نے سبھی مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ جانپور کا یہ جلسہ واقعی اتہاس میں سنہرے اکشروں سے درج ہونے لائق۔ جانپور سے شاہ رخ ادریسی کے ساتھ عرفان انصاری کی خاص رپورٹ۔ خطرات سے ہے لذت تصدق کہ خطرات سے ہے لذت تصدق یہ بے قدر نادا کے روا ہے کہ خطرہ ہے مدرسہ۔ والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہماری جملہ سیئات کو حسنات سے مبدل کر دیجیے، یا اللہ ہم سب کے قلوب کو اپنے نور سے منور فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے ظاہر کو اور ہمارے باطن کو پاک اور صاف کر دیجیے، یا اللہ ہم سب کے نفوس کا تزکیہ اور ہم سب کی روحوں کا تصفیہ فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کو اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں داخل اور شامل فرما دیجیے، یا اللہ اس پورے مجمع پر خصوصی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائیے، یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، پیارے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، یا اللہ ہم اس قابل تو نہیں کہ آپ ہم سے راضی ہو، مگر پھر بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ رواں رواں گناہوں میں ڈوبا ہے، نظر اٹھتی ہے تو گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کانوں کے پردوں سے کچھ الفاظ ٹکراتے ہیں تو گناہ وجود میں آ جاتا ہے، زباں کچھ بولتی ہے تو گناہوں کو ساتھ لپٹ ہو کر، کوئی قدم اٹھتا ہے تو گناہوں کے ساتھ، ہاتھوں میں جنبش ہوتی ہے تو گناہوں کے ساتھ، دل اور دماغ پہ کچھ خیالات آتے ہیں تو گناہوں کے ساتھ، میرے مولا رواں رواں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن ہم سب مغفرت کے بھکاری ہیں، یا اللہ ہم سب کو مغفرت کی بھیک عطا کر۔ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ آپ کے سوا گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے؟ پیارے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیجیے، یا اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دیجیے، یا اللہ قبر کے تمام سوالوں کا جواب ہم سب کے لیے آسان کر دیجیے، یا اللہ میدان محشر کی وحشتناکیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، اپنے عرش کا سایہ ہم سب کو عطا کر دیجیے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے،
جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے تمام اسباب غیب سے مہیا فرما دیجیے یا اللہ جن احباب نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ ہم سے توقع رکھتے ہیں میرے مولا ان کی تمام جائز مرادوں کو غیب سے پورا فرما دیجیے یا اللہ یہ دینی ادارہ جس کے تحت یہ عظیم الشان اجلاس منعقد ہوا یا اللہ اس دینی ادارے کی تمام ضروریات غیب سے پوری فرما دیجیے یا اللہ یہاں کے محترم صاحب یہاں کے جملہ اساتذہ یہاں کے طلباء اور طالبات یا اللہ جملہ معاملین سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے اس ادارے کو خوب مزید ترقیات سے مالا مال فرمائیے جن طلباء نے حفظ مکمل کیا ہے یا اللہ ان کو پوری زندگی اور ہم سب کو قرآن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے ہم سب کو مالا مال کر دیجیے یا الہی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے ہم سب کو جامع کوثر عطا فرمائیے یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا اور آپ کی بارگاہ میں الفاظ کے استعمال کا طریقہ اور سلیقہ بھی تو نہیں آتا اور پیارے اللہ آپ تو عالم الغیوب والشہادہ ہیں آپ ہماری ضروریات کو ہماری حاجات کو ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں پیارے اللہ ہماری جملہ ضروریات دین کی دنیا کی غیب سے پوری فرما دیجیے یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے جو مانگنا چاہیے تھا اور نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنے کرم سے ہم سب کو مرحمت فرما دیجیے یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول و منظور فرما دیجیے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین